صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ مجھے اولاد دے دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تیرے رب کی وہ رحمت جو زکریا پر ہوئی اس کا تذکرہ ہے۔ یعنی یہ جو سورت ہم شروع کر رہے ہیں اس میں تذکرہ ہے تیرے رب کی اس رحمت کا جو تیرے رب کے بندے یعنی زکریا پر تیرے رب نے کی رحمت۔ وہ رحمت کیا تھی؟ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب زکریا نے اپنے رب کو چپکے سے پکارا۔ چپکے سے پکارنے کی دو حکمتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ زکریا علیہ السلام اگر کھلے عام دعا مانگتے، لوگ استہزاء کرتے کہ اس بڑھاپے میں جب کہ بیوی بھی بانجھ ہو، کسی کو اولاد نہیں ملتی، تو آپ کیسی دعا مانگ رہے ہو اللہ تعالیٰ سے، یہ بھی حکمت ہو سکتی ہے۔ اور اس سے بڑی حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ دعا میں اصل یہی ہے کہ خفیہ مانگی جائے، جیسے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر آتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو چپکے سے پکارو۔ تو خوب سمجھ لیں دعاؤں میں جو چیخ و پکار کا ایک رواج چل پڑا ہے، کبھی کبھی جہری دعا کرا دینا تاکہ لوگوں کو تعلیم ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا معمول بنا لینا اور اس کو افضل سمجھنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ زکریا علیہ السلام نے چپکے سے اپنے رب کو پکارا، اور یہ آپ دیکھ لیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جو سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہی جائے گی نا، وہ بھی آہستہ، اس کی دلیل بھی یہی ہے کہ قرآن میں جہاں بھی دعا کا تذکرہ ہے آہستہ آواز سے دعا کی فضیلت ہے۔ تو آمین بھی دعا ہے، آمین کا مطلب اے اللہ میری یہ دعا کو قبول کر لے، تو یہ بھی تو ایک دعا ہے۔ اور جس حدیث میں آتا ہے کہ نبی نے آمین زور سے پڑھی ہے تو وہ تعلیم کے لیے، تاکہ صحابہ کو پتہ چل جائے کہ سورہ فاتحہ کے بعد آمین بھی پڑھی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر میں جہرن قرات بھی کی ہے۔ تو اب اس کی وجہ سے یہ تو نہیں کہ ظہر کی نماز میں آپ جہرن قرات شروع کر دیں، تو اس کی تمام حضرات یہی تعویل کرتے ہیں تعلیم ناس کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں ظہر کی نماز میں تلاوت کر رہا ہوں ظہر کی نماز میں۔ تو وہاں بھی یہی ہے کہ جو نبی نے زور سے آمین کہی اس کی وجہ تاکہ صحابہ کو پتہ چل جائے، ورنہ دعا میں اصل یہی ہے کہ آہستہ ہو۔ تو آمین بھی اسی دلیل سے آہستہ آواز سے جو بعض فقہا قائل ہیں اس کی دلیل بھی یہی۔ قال رب انی وہن العظم منی، زکریا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب، وہن العظم منی، میری ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، میرے سر کے بال مکمل سفید ہو چکے ہیں، ولم اکن بدعائک ربی شقیا، لیکن اے اللہ میں تیری پکار سے کبھی بھی محروم نہیں رہا، شقی نہیں رہا، بدبخت نہیں رہا۔ میں نے بتایا تھا نا شقی کا ترجمہ اردو میں تو بدبخت کیا جاتا ہے، لیکن نامراد زیادہ بہتر ترجمہ ہوگا، نامراد، یعنی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں نے تجھ سے دعا مانگی ہو اور تو نے میری دعا کو قبول نہ کیا ہو۔ تو زکریا علیہ السلام نے اپنے بڑھاپے کا اور اپنی بیوی کے بانجھ ہونے کا حوالہ کیوں دیا؟ اس لیے دیا کہ مجھے پتہ ہے کہ اسباب کی دنیا میں ایسی دعا مانگنا یہ عقل سے بعید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، دعائیں بھی عام طور پہ وہ کی جاتی ہیں جن کا کوئی سبب ہو۔ اس کی مثال ہے جیسے کوئی شخص دعا مانگے اللہ اس پتھر کو سونا کر دے، تو یہ دعا مانگنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک طرح کی بے ادبی ہے۔ اللہ کی عادت ہے اللہ تعالیٰ پتھر کو سونا نہیں کرتے، لیکن زکریا علیہ السلام اس کے باوجود ایک ایسی دعا مانگ رہے ہیں جو اسباب کی دنیا میں جس کا قبول ہونا عام طور پر قبول ایسی دعا ہوتی نہیں ہے کہ بھئی بوڑھے بھی ہو گئے اور بیوی بانجھ بھی ہے اور بوڑھی بھی ہے، تو اولاد نہ ہونے کے تمام اسباب ہیں، لیکن اس کے باوجود زکریا علیہ السلام کہہ رہے ہیں، گویا عذر پیش کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے پتہ ہے کہ اسباب کی دنیا میں یہ ممکن نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، اس لیے مانگ رہا ہوں کہ آج سے پہلے ایسا ہوا نہیں ہے، تو میرا اور تیرا معاملہ عام لوگوں سے ہٹ کر ہے۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اللہ میں تیری دعا سے کبھی نامراد نہیں ہوا، تو اس لیے میرے ساتھ جو تیرے معاملات ہیں اس کا تجھے واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، اب اشکال کا جواب بھی دے رہے ہیں کہ بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ کے آپ کے ساتھ معاملات بڑے عجیب ہیں اور آپ کی دعائیں بھی قبول ہوتی رہی ہیں، آپ کا گھرانہ بھی بڑا ایک مبارک گھرانہ ہے، لیکن ایسی کیا ضرورت آپ کو پیش آ گئی کہ وہ عمر جس میں کبھی بھی کسی کے اولاد نہیں ہوتی، تو ایسی عمر میں آپ کوئی اور چیز اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں، اولاد ہی مانگنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ یہ اشکال تو بہرحال ہوتا ہے نا۔ تو اس کا جواب زکریا علیہ السلام اگلی آیت میں دے رہے ہیں، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اے اللہ میں اپنے بعد اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں۔ کیا مطلب اس کا؟ دیکھیں پیغمبر کبھی کسی دنیاوی چیز کی لالچ اللہ تعالیٰ سے نہیں کرتے، اگر دنیا کی کر بھی رہے ہوتے ہیں تو اس سے مراد آخرت ہی ہوتا ہے۔ جیسے سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے بادشاہت مانگی، مقصد تھا تیرے دین کو دنیا میں نافذ کروں گا میں، تو یہاں بھی زکریا علیہ السلام کو ڈر یہ تھا کہ میرے جو رشتہ دار ہیں
میرے دنیا سے جانے کے بعد خوف اس بات کا ہے کہ دنیا میں غلبہ چونکہ کفر کا ہے تو ایسا نہ ہو کہ یہ بے دینی کی طرف مائل ہو جائیں، اور ہمارے خاندان میں جو ایک رحمتیں اور برکتیں اللہ تعالیٰ کی جو دین پہ مضبوطی سے قائم ہیں ہمارے خاندان کے لوگ، تو ایسا نہ ہو کہ یہ دین سے دور ہو جائیں۔ تو میری اولاد ہوگی اور نیک صالح اولاد ہوگی، اللہ سے پہلے سے نیک صالح اولاد مانگوں گا تو کم از کم میرے خاندان میں دین کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تو یہ جذبہ ہے کہ میری تو اولاد ہے نہیں، اور جو دوسرے شاگرد ہیں یا دوسرے میرے خاندان کے لوگ ہیں ان کے بارے میں مجھے ان کے حالات کو دیکھ کر پورا اطمینان نہیں ہے کہ یہ دین پہ قائم رہیں گے یا نہیں، ہو سکتا ہے یہ دین سے دور ہونا شروع ہو جائیں۔ لہذا انی خفت الموالی من ورائی، اللہ میں اپنے بعد اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں۔ وکانت امراتی عاقرا، اور میری بیوی بانج ہے جس سے مجھے لگ رہا ہے کہ میرے مزید کوئی رشتے بھی پیدا نہیں ہوں گے اب کہ جن سے میں توقعات لگاؤں۔ فہب لی من لدنک ولیہ، پس تو مجھے ہبہ کر دے، ہدیے میں دے دے، گفٹ میں دے دے اپنی طرف سے، ولیہ کوئی والے وارث۔ ولیہ کے بہت سارے معنی ہیں، ولی اصل میں دوست کو کہتے ہیں، جو بھی آپ کے قریب ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو یعنی مجھے کوئی میرا ہم مشرب دے دے۔ دوست آپ کے نظریے پر ہوتا ہے نا، آپ کی سوچ دوست کی سوچ ایک ہی ہوتی ہے۔ تو ولیہ کا یہاں مطلب کیا ہو گیا کہ جو جیسا دیندار میں ہوں اور جس مذہب پہ میں چل رہا ہوں، جس مشرب جو میرا مشرب ہے، تو اللہ مجھے اسی جنس کا مجھے اولاد چاہیے، اسی طرح کی مجھے اولاد چاہیے۔ اور وہ اولاد کیا کرے گی؟ یریثنی، جو میری والے وارث ہوگی علم دین میں۔ پیسوں کی وراثت یہاں قطعاً مراد نہیں ہے، اس پہ پوری امت کا اجماع ہے کہ پیغمبروں کا ظرف اتنا چھوٹا نہیں ہوتا کہ ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ بھئی میری جو اتنی جائیدادیں ہیں تو اگر میری اولاد نہ ہوئی تو میری رشتہ دار ساری جائیدادیں کھا جائیں گے۔ جیسے بڑے بڑے وڈیروں میں دیکھا ہے کہ وہ اس لیے بھی اولاد کی ان کو طلب ہوتی ہے کہ ہماری کروڑوں کی جائیدادوں کا والے وارث اگر ہماری اولاد نہ ہوئی تو بھائی بہنوں میں جائیدادیں تقسیم ہو جائیں گی، تو اس لیے وہ اولاد چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں قطعاً وہ مراد نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو پیغمبروں کے حالات سے، ان کے قرآن میں جو واقعات ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہوتی۔ دوسری بات، صحیح حدیث میں یہ مضمون ہے، نحن معشر الانبیاء لا نورث درہما ولا دینار، کہ ہم جو پیغمبروں کی جماعت ہے وہ درہم اور دینار یعنی دولت کا کسی کو وارث بناتے ہی نہیں ہے، ہم صرف علم کا وارث بناتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے پیغمبروں کی جو اگر کچھ مال چھوڑ کے بھی دنیا سے جائیں تو وہ بطور وراثت تقسیم نہیں ہوتا۔ اللہ نے پیغمبروں کو اس معاملے میں دوسرے امتیوں سے بالکل ممتاز رکھا ہے۔ جائیداد اور وراثت امتیوں کی تقسیم ہوتی ہے، باپ کا اتنا حصہ، ماں کا اتنا حصہ، بیوہ کا اتنا حصہ، اولاد کا اتنا حصہ، لیکن پیغمبروں کی وراثت کبھی بھی تقسیم نہیں ہوتی، وہ ساری کے ساری بیت المال میں جاتی ہے، غرباء اور مساکین میں تقسیم ہوتی ہے، جو بھی انسان کی خیر خواہی کے کام ہیں ان میں تقسیم ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہاں پر پوری امت کا اجماع ہے کہ یہاں زکریا علیہ السلام کے وراثت سے مراد ہے جو میرا وارث بنے علم میں، دین میں۔ تو جو علم تو نے مجھے حلال و حرام کا دیا ہے اور جو تقوی تو نے مجھے دیا ہے، اے اللہ میں چاہتا ہوں میرا وارث کوئی پیدا ہو، یہ تقوی اور یہ علم وہاں ٹرانسفر ہو۔ یریثونی ویرث من آل یعقوب، اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ تو نے ابراہیم علیہ السلام سے وعدے کیے تھے کہ ان کی اولاد میں تو دین کو جاری کرے گا۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں دین جاری ہوا، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب، ان کی اولاد میں دین جاری ہوتے 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 یہ سلسلہ مجھ تک پہنچا ہے۔ اب میرے اولاد نہیں ہے تو میرا تو سلسلہ رک گیا یہاں پہ۔ تو جو ابراہیم علیہ السلام سے تو نے وعدے کیے تھے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ میری اولاد سے بھی ہوں، اس لیے بھی مجھے اولاد چاہیے۔ وَجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا، اور اے اللہ اے میرے رب تو اس کو بنا دے رضیہ، یعنی مرضیہ کا مطلب پسندیدہ بنا دے اپنی نظر میں، کیونکہ میرا مقصد اولاد سے صرف دل بہلانا نہیں ہے، میرا مقصد اولاد سے کاروبار کو سنبھالنا نہیں ہے، تو میرا مقصد اولاد سے یہ کہ علم کا وارث بنے، تو وہ جب ہی بنے گا جب وہ تیری مرضی کے مطابق ہوگا، یعنی دین پہ چلنے والا ہوگا، نیک اور صالح ہوگا۔ تو اولاد بھی چاہیے اور نیک اور صالح اولاد بھی چاہیے۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام، زکریا علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول کی۔ قرآن میں ہے نا سورہ آل عمران میں کہ محراب میں زکریا علیہ السلام کو ندا کی گئی فرشتوں کی طرف سے، کیا دعا کی قبول کی گئی؟ انا نبشرک بغلام، اے زکریا ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں بغلام، ایک لڑکے کی، اسمہ یحییٰ، جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اللہ نے براہ راست نہیں بلکہ یہ جبریل کے ذریعے بشارت دی تھی۔ تو ظاہر ہے جبریل جب پیغام لے کر آتے ہیں تو وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے اپنی طرف نسبت کر دی کہ ہم نے کہا زکریا سے لم نجعل له من قبل سمیا، اور ایسا مبارک بچہ ہے کہ اے زکریا ہم نے اس سے پہلے ان صفات کا کوئی بچہ پیدا نہیں کیا۔ میں نے بتایا تھا نا کہ ترجمے میں کہ اس کی دو تفسیریں، ایک تو یہ کہ اس نام کا کوئی نہیں، لیکن زیادہ راجح قول یہ کہ ان صفات کا کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا۔
تو یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ بھئی سارے پیغمبر اچھی صفات پہ دنیا میں آئے، ابراہیم علیہ السلام بھی، عیسیٰ علیہ السلام بھی، عیسیٰ علیہ السلام تو بعد میں آئے تھے، داؤد علیہ السلام، تو یہ کیا بات ہے، ان میں کون سی ایسی خاص بات تھی؟ تو اس کا تذکرہ قرآن میں آگے آ رہا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کو 3 صفات ایسی دی گئی ہیں جن میں بہت زیادہ کمال پیدا کیا گیا۔ ہر اچھی صفت پیغمبر کو دی جاتی ہے، لیکن ہر پیغمبر میں کا کوئی خاص امتیازی وصف ہوتا ہے جو انہیں دوسرے پیغمبروں سے ممتاز کرتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، کلیم ہونا آپ کی ایک صفت تھی، یہ مقام اللہ نے کسی اور پیغمبر کو نہیں دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ کے دنیا میں آنے کے بعد تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں اور آپ ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے آئے۔ یہ جو وصف ہے یہ اللہ نے کسی اور پیغمبر کو نہیں دیا۔ آدم علیہ السلام تمام انسانوں اور تمام پیغمبروں کے والد ہیں، یہ صفت اللہ نے کسی پیغمبر کو نہیں دی۔ اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہیں، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، یہ صفت اللہ نے کسی کو نہیں دی۔ تو اسی طرح اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کو 3 صفات جن کا قرآن میں تذکرہ ہے، 3 وہ صفات ہیں جن کا اس موقع پہ تبصرہ ہے، اور 2 صفات ہیں جن کا سورہ آل عمران میں تبصرہ ہے۔ وہ 3 صفات کیا ہیں جو آگے آ رہی ہیں؟ ایک صفت کیا ہے؟ حنانم من لدنا، حنان کہتے ہیں بہت زیادہ رحم دل اور نرم دل۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک ایسے بچے تھے کہ بہت زیادہ اللہ نے آپ کی طبیعت میں نرم دلی رکھی تھی۔ نرم دل کیا ہوتا ہے؟ کسی کی تھوڑی سی مصیبت کو دیکھ کے اس پہ ترس آ جانا، رحم آ جانا۔ اللہ کی بھی ایک صفت ہے نا، رؤوف، رأفت والا۔ تو مظلوم پہ بہت زیادہ جذبہ پیدا ہو جانا۔ اور زکاتن، زکات کا مطلب پاکیزہ، پاکیزہ کیا مطلب؟ اخلاق کے لحاظ سے انتہائی پاکیزہ، ذرہ برابر حسد کا شائبہ بھی نہیں، کسی سے بغض کا شائبہ بھی نہیں، کینہ، تکبر، یہ جو باطنی صفات برائیاں ہوتی ہیں ان سے بالکل پاک، اور اخلاق حمیدہ میں کمال درجے تک پہنچے ہوئے، یہ مطلب ہے زکات کا، یعنی بہت زیادہ پاکیزہ طبیعت کے۔ وَكَانَ تَقِيًّا، اور تھے پرہیزگار، یعنی 2 صفات جو تھی ان کا تعلق ہے دل سے، حنان اور زکات کا، اور تقیہ کا تعلق ہے عمل سے، عمل میں بھی بہت زیادہ پرہیزگار، یعنی شبہات سے بھی بچنے والے۔ ایک ہوتا ہے نا، یعنی تقوی کے اعلیٰ مقام پہ ذرا سا پتہ چل جائے کہ اس عمل میں اللہ کی ناراضی تو دور کی بات، اللہ کی ناراضی کا شائبہ بھی ہے، اس عمل سے بھی دور رہنے والے، یہ عملی آپ کے اندر یہ ایک صفت تھی۔ اور سورہ آل عمران میں کیا ہے؟ سیدن و حصورن، کہ سید بھی تھے، حصور بھی، کیا مطلب؟ سردار۔ اللہ نے آپ کو ایسی صفات سے نوازا تھا کہ سرداری آپ کے لائق تھی، لوگ آپ کو سردار بناتے۔ اور حصور کا مطلب، اب حصور کے 2 مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ ایک مفہوم تو یہ کہ عورت سے اجتناب کرنے والے، حصور، حصر کہتے ہیں اپنے آپ کو روک لینا، یعنی حیا کا اتنا زیادہ غلبہ تھا آپ میں کہ عورت کی طرف جو ایک طبیعی طور پہ طبیعت مائل ہوتی ہے اس میں حیا بہت زیادہ رکاوٹ تھی۔ یہ نہیں کہ آپ کو کوئی جسمانی لحاظ سے کمزوری تھی، پیغمبر اس قسم کے تمام عیبوں سے پاک ہوتے ہیں۔ تو مردانہ وجاہت یا مردانہ لحاظ سے جو انسان میں قوت اور طاقت ہوتی ہے وہ تو علی وجہ الکمال تھی، لیکن حیا کا غلبہ اور خدا کے خوف کا غلبہ اور جو ہے حیا کا غلبہ اتنا زیادہ تھا کہ عورت کی طرف میلان نہیں تھا۔ اب اس کے بھی 2 مفہوم بیان کیے گئے کہ عورت کی طرف میلان نہ ہونے کا کیا مطلب ہے۔ بعض لوگ تو اس طرف گئے ہیں کہ نکاح کی رغبت بھی نہیں تھی، لیکن راجح قول یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ نکاح کی رغبت کا ہونا یہ تو پیغمبروں میں ایک صفت ہوتی ہے نکاح کی، یہ مطلب ہے نامحرم عورت کی طرف۔ تو عام لوگوں کی طبیعت کیا ہوتی ہے کہ کوئی نامحرم عورت جب جا رہی ہو، خوبصورت عورت ہو، دیکھنے کا دل کرتا ہے، لیکن وہ خدا کے خوف سے نظر جھکا لیتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ تقوی کے ایسے اعلیٰ مقام پر ہوتے ہیں کہ حیا کا اتنا زیادہ غلبہ ہوتا ہے کہ ان کی طبیعت میں وسوسے کے درجے میں بھی میلان نہیں ہوتا۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، سورہ یوسف میں، کہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی اس کے دل میں بھی خیال پیدا ہوا اور یوسف کے دل میں بھی میلان پیدا ہوا۔ تو میلان پیدا ہونا ایک نیچرل چیز ہے، لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے اس میلان پر خدا کے خوف کی وجہ سے قابو پا لیا۔ لیکن یحییٰ علیہ السلام کی طبیعت ایسی تھی کہ میلان بھی پیدا نہیں ہوتا غیر محرم کی طرف۔ تو یہ اللہ نے آپ کو ایک کمال کی صفت عطا فرمائی تھی۔ اب حصوراً یا تو ایک الگ صفت ہے یا تقیہ میں ہی داخل ہے وہ، تو اگر ایک الگ صفت مانے تو وہ چوتھی صفت ہو گئی، اور اگر تقیہ کے مفہوم میں ہی داخل کریں تو تقیہ ہی کے کمال یہ ہے کہ حصور ہو جائے انسان، اور غیر کی طرف جہاں ذرا سا بھی گناہ کا شائبہ بھی ہو اس طرف وسوسے کے درجے میں بھی اس چیز کا خیال نہ آئے۔ تو یہ اللہ تعالی نے آپ کو الگ صفات سے نوازا تھا۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اور اسی تقوی کا کہ تکمیلات میں سے یہ تھی یہ بات،
حنان اور زکوٰۃ میں نے بتایا نا دل کی صفات، اور تقیہ کا مطلب جو عملی صفات تھیں، تو ان عملی صفات میں تقویٰ تھا. اس تقوی کا ایک مظہر یہ بھی تھا کہ برم بوالدیہ، اپنے والدین کے ساتھ بہت زیادہ اچھا سلوک کرنے والے، کیونکہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ والدین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا ہے. تو یہ دعا مانگی زکریا علیہ السلام نے، اور اللہ نے آپ کی دعا قبول کی اور فرمایا کہ اس صفات کا اس سے پہلے میں نے پیدا نہیں کیا. قال ربی انا یکون لی غلام، زکریا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب میرے اولاد کیسے ہو جائے گی. وکانت امراتی عاقرا، میری بیوی تو بانجھ ہے. وقد بلغت من الکبر عتیا، اور میں بڑھاپے کی بھی انتہا کو پہنچ چکا ہوں. کیا مطلب یہ کہ اللہ تو نے مجھ سے اولاد کا تو وعدہ کر لیا، خوشخبری مل گئی، اس کی صورت کیا ہوگی؟ کوئی فرشتہ مجھے اولاد لا کے گود میں، میری زوجہ کی گود میں رکھ کے چلا جائے گا؟ کیونکہ اس بڑھاپے میں حمل تو ٹھہرتا نہیں ہے، نہ میرے اندر زوجہ سے مقاربت کی قوت اور طاقت ہے، اور نہ میری زوجہ کو، جو ایک جوان عورت کو حیض آتا ہے، مینسز آتے ہیں، وہ بھی نہیں آتے. تو اس میں تو اولاد کا امکان اسباب کی دنیا میں ختم ہو گیا. اب تو نے جو وعدہ کیا ہے تو اس کی صورت کیا بنے گی؟ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد کا شوق اتنا تھا نا کہ جب کوئی آپ سے وعدہ کر لے، یعنی ایک اشکال ہوتا ہے نا کہ بھئی جب اللہ نے وعدہ کر لیا آپ کو اولاد مل جائے گی، تو زکریا علیہ السلام کو تسلی ہو جانی چاہیے تھی، بیٹھ جاتے بس، جیسے اللہ دینا چاہے گا دے دے گا. پھر اللہ سے سوال کیوں پوچھ رہے ہیں کہ کیسے ہوگی؟ اس کا جواب یہی ہے کہ جب کسی چیز کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے انسان کو اور خوشخبری ملتی ہے، تو یہ اس کے دل میں یہ خیال آنا کہ اللہ اس کی کیا صورت ہوگی، یہ کیسے ہوگا، یہ نیچرل ہے. اور پیغمبروں کا اللہ سے تعلق ہے، لہذا زکریا علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا ہے اللہ انا یکون لی غلام، میرے اولاد ہوگی کیسے؟ وکانت امراتی عاقرا، بیوی بانجھ بھی ہے اور میں بھی بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا، اب کوئی فرشتہ لا کے ہمیں بچہ دے گا، پکڑائے گا، یہ کیا صورت بنے گی؟ تو قال کذالک، اللہ نے فرمایا کذالک، اسی طرح ہوگا، تجھے اولاد ملے گی. کیسے ملے گی؟ یہ میرا، یہ یعنی اس میں اللہ نے اشارہ کر دیا کہ جیسے اولاد سب کے ہوتی ہے ایسے ہی تجھے ہوگی. یعنی تو جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا، بیوی بانجھ ہو گئی، اس کی اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے. ایسے ہی اولاد ہوگی جیسے نیچرل طریقہ اولاد کے پیدا ہونے کا ہے. کیوں؟ وقد بلغت هو علی ہین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، کہ یہ کام مجھ پر بہت آسان ہے. یعنی تو یہ اشکال کر رہا ہے کہ میں بوڑھا اور بیوی بانجھ، تو یہ تیرے لیے عجیب بات ہے، میرے لیے عجیب بات نہیں ہے. ہوا علی ہین، یہ سب کام مجھ پر بہت آسان ہے کہ عورت بانجھ ہو اور شوہر بوڑھا ہو پھر بھی میں اولاد دے سکتا ہوں. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ وقد خلقتک من قبل، اے زکریا اس سے پہلے میں نے تجھے بھی تو پیدا کیا ہے. ولم تک شیئا، اور تو کچھ بھی نہیں تھا، پانی کا ایک قطرہ تھا جس سے میں نے تجھے بنا لیا. تو جو پانی کے قطرے سے انسان بنا سکتا ہے وہ بڑھاپے میں اولاد نہیں دے سکتا. تو یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے، کوئی آسمان سے فرشتہ نہیں آئے گا، ایسا ہی ہوگا جیسے سب کی اولاد ہوتی ہے. اب زکریا علیہ السلام پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگے، کیونکہ اب زکریا علیہ السلام کو یقین ہو گیا بھائی بیوی کو حمل ٹھہرے گا اور اولاد ہوگی. رب اجعل لی آیہ، اے اللہ کوئی علامت بتا دے. کیونکہ پہلے زمانے میں نہ الٹرا ساؤنڈ ہوا کرتا تھا اور نہ کوئی جو ہے وہ جدید آلات تھے جس سے حمل کا پتہ چلتا. 3-4 مہینے کے بعد جا کے جب بچے کا ایک پیٹ میں وزن ہوتا تو عورت کو احساس ہوتا. زکریا علیہ السلام اتنے خوش تھے اور اتنی اولاد کی طلب تھی آپ کو کہ گویا کہ مچلنے لگے. اب یہاں بھی ایک اشکال ہوتا ہے نا کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ بھئی بیوی کو حمل ہوگا، آپ کی اولاد ہوگی، تو آرام سے تسلی کر کے بیٹھ جاتے. لیکن نہیں، اللہ مجھے نشانی بتا دے. یہ انسان کی فطرت ہے اور یہ عبدیت کا تقاضا ہے. اللہ کے سامنے استغنا کرنا یہ عبدیت کے خلاف ہے. بڑوں کے سامنے استغنا کرنا یہ بھی ایک تکبر ہے. تو جب کوئی بڑا آپ کو گفٹ دے رہا ہو نا تو آپ کو چاہیے آپ خوشی کا اظہار کریں. آپ استغنا نہ کریں کہ اچھا ٹھیک ہے آپ نے وعدہ کیا تو ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے آپ وعدہ پورا کریں گے، تو جب آپ پورا کرنا ہو تو مجھے بتا دیے گا. نہ، آپ جب عید کا دن ہوتا ہے اور بچے عیدی کے لیے مچلتے ہیں، بھاگتے ہیں آپ کے پیچھے، تو ماں باپ کو یہ عمل اچھا لگتا ہے بچوں کا. جب آپ کوئی گفٹ دیتے ہیں تو اچھا لگتا ہے ماں باپ کو کہ بچے اس پہ خوش ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ کو بھی یہ عمل اچھا لگتا ہے کہ میں جب کسی بندے کو نعمت دوں تو وہ خوشی کا اظہار کرے. تو زکریا علیہ السلام فوراً کہنے لگے رب اجعل لی آیہ، اللہ کوئی علامت بتا دے مجھے، جب میری بیوی کو حمل ٹھہرے مجھے پتہ چل جائے تاکہ میری خوشی میں اور زیادہ اضافہ ہو. قال آیتک اللہ تکلم الناس، اللہ نے فرمایا اے زکریا تیری نشانی یہ ہے. دیکھیں اللہ کی جب رحمت ہوئی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی زکریا علیہ السلام کی ساری دعائیں قبول کرتے جا رہے ہیں. آیتک اللہ تکلم الناس، تیری نشانی ہے کہ تو لوگوں سے کلام نہیں کر سکے گا. ثلاث لیال سویہ، مکمل 3 راتیں، یعنی آپ کی زبان بند ہو جائے گی.
بولنے کی طاقت اللہ آپ سے چھین لے گا. تو جب بولنے کی طاقت اللہ چھین لے تو سمجھ لیں کہ آپ کی زوجہ کو حمل ٹھہر گیا ہے اور اللہ کی طرف سے خوشخبری آ گئی ہے. فخرج علی قومہ من المحراب، حضرت زکریا علیہ السلام مسجد اقصی میں جہاں عبادت کیا کرتے تھے وہاں محراب سے نکلے. فاوحی الیہم، اور لوگوں کو اشارے سے کہنے لگے. کیا مطلب؟ اللہ نے آپ کی زبان بند کر دی اور آپ سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری آ گئی ہے. اور لوگوں سے کیا کہنے لگے؟ ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، لوگوں اللہ کی پاکی بیان کرو صبح بھی اور شام بھی. انبیاء کی عادت ہوتی ہے، نیک لوگوں کی عادت ہوتی ہے، جب ان کو کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ اللہ کو خود بھی بہت زیادہ یاد کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی حکم دیتے ہیں کہ اللہ کو یاد کرو، اللہ کی حمد و ثنا کرو. جب مکہ فتح ہوا کتنی بڑی خوشخبری تھی، تو اللہ نے کیا فرمایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر. اے نبی، آپ اللہ کی حمد و ثنا کیجیے اور اس کی پاکی بیان کیجیے. تو جتنے بھی اہل اللہ ہیں ان کی ہمیشہ سے یہ سنت رہی ہے کہ جب بھی انہیں کوئی خوشی ملتی ہے خود بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، لوگوں کو بھی. اور جو بے دین لوگ ہیں جب انہیں کوئی خوشی ملتی ہے وہ شراب و کباب کی طرف جاتے ہیں، وہ غیر سنجیدہ حرکتوں کی طرف جاتے ہیں. تو زکریا علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، لوگو اللہ کی پاکی بیان کرو صبح بھی اور شام بھی، یعنی کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، حضرت زکریا کے اولاد ہوئی اور یحییٰ علیہ السلام شعور کی عمر کو پہنچے. 7 سال کا جو بچہ ہے نا، یہ وہ عمر ہوتی ہے جس میں اس میں کچھ سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. تو تھے بچے، مگر جب سن شعور کو پہنچے، کچھ نہ کچھ آپ میں شعور پیدا ہوا، تو اللہ نے یحییٰ علیہ السلام سے کیا فرمایا؟ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ اس کتاب کو جس کو تورات کہا جاتا ہے، جو اللہ نے موسیٰ پہ نازل کی، اس وقت تک انجیل نازل نہیں ہوئی تھی، اس کتاب کو قوت سے تھام لیں. آپ نے اس پر مضبوطی سے عمل کرنا ہے اس کتاب پہ. کیوں؟ آپ کے باپ کی آپ وصیت ہو، آپ کے باپ کو میں نے بطور تحفہ میں آپ کو دیا ہے، لہذا آپ نے تورات کو مضبوطی سے تھام لینا ہے. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اللہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو بچپن میں ہی علم عطا کر دیا تھا، نہ بلوغت سے پہلے ہی اللہ نے علم عطا کر دیا. بعض نے یہاں حکم سے مراد نبوت لی ہے، وہ بھی ایک مضبوط قول ہے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی اللہ نے نبوت دے دی. عام طور پہ پیغمبروں کو نبوت 40 سال میں ملتی ہے، لیکن یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں. اور بعض مفسرین اس طرف گئے کہ یہاں نبوت مراد نہیں ہے بلکہ علم مراد ہے، سمجھ بوجھ مراد ہے. علم سے مراد بھی سمجھ بوجھ. بعض بچے بچپن میں بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، ان میں حق اور باطل، صحیح اور غلط میں تمییز کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. آج بھی ایسے علماء کے واقعات ہیں کہ جب آپ ان کی سیرت پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ بھئی ان میں بچپن سے ہی اللہ نے بہت زیادہ سمجھداری پیدا کی تھی. بچوں میں بھی آج بھی یہ دیکھنے میں فرق نظر آتا ہے، لیکن یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے خاص علم عطا کیا. وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا، اللہ کہتے ہیں ہم نے اپنی طرف سے آپ میں رحم دلی پیدا کی. وَزَكَاةً، اور آپ کو بہت پاکیزہ بنایا، یعنی اخلاق کے اعتبار سے. وَكَانَ تَقِيًّا، اور بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، یعنی بچنے والے گناہوں سے، اللہ کے خوف سے، گناہوں سے بہت زیادہ بچنے والے تھے. وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اور آپ کی ایک صفت یہ بھی تھی کہ اپنے والدین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنے والے. اللہ نے بطور گفٹ کے دیے نا، تو وہ اولاد جو ماں باپ کو ستانا شروع کر دے وہ تو عذاب بن جاتی ہے. تو باپ اور ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے. وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، سخت طبیعت کے اور نافرمان نہیں تھے. وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، اور اللہ نے اس وقت یہ اعلان کر دیا کہ ان پر سلامتی ہو یوم ولدا، جس دن یہ پیدا کیے گئے، یعنی ہر قسم کے شر سے اللہ ان کو محفوظ رکھے. وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور جس دن ان کی موت واقع ہوگی اس دن بھی یہ شر سے محفوظ رہیں گے. وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے اس وقت بھی اللہ ان کو شر سے محفوظ رکھے گا. تو تینوں موقعوں پر ان پر سلامتی. یہ بہت اہم رکوع ہے، اور اس میں تو جب یہ تلاوت کرتا ہوں تو آج کے جو دینداروں کی حالت ہے نا، اس پر مجھے افسوس ہوتا ہے. نہ توکل، نہ اولاد کو دین پہ چلانے کی فکر، بس دولت پیسہ دولت پیسہ دولت پیسہ. تو کیسی پیغمبروں کو فکریں ہوا کرتی تھی کہ یہ دین ہماری اولاد میں ٹرانسفر ہو کسی طریقے سے، اللہ ان سے دین کا کام لے. اس پورے رکوع کا جو ایک مین آئیڈیا ہمیں ملتا ہے نا، جس کو سینٹرل آئیڈیا کہتے ہیں، وہ انتہائی اہم جو پیغام مل رہا ہے. دیکھیں، قرآن تاریخی کتاب نہیں ہے کہ صرف آپ کو واقعات سنانے کے لیے تاکہ آپ کی نالج میں اضافہ ہو. ہسٹری کی کتاب نہیں ہے. قرآن اگر کوئی واقعہ بیان کر رہا ہے نا، تو اس کے اور جن جن پہلوؤں کو ہائی لائٹ کر رہا ہے وہ تمام پہلو، ان میں بہت بڑا سبق ہے.
مثال کے طور پر قرآن نے یہ کہہ دیا یحییٰ علیہ السلام اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، تو یہ کوئی محض خبر دینا نہیں ہے، اس کا مطلب اللہ کی نظر میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کی اس صفت کو، کہ اللہ پہلے یحییٰ علیہ السلام کی تعریفیں کر رہا ہے، پھر ان تعریفوں کی وجہ بتا رہا ہے کہ دیکھو زکریا علیہ السلام کی دعا پوری ہوئی اور میں نے اس صفات کا بچہ پیدا کیا کہ جو نرم دل تھا، جو پاکیزہ طبیعت کا تھا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا۔ اس کا مطلب ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اللہ کی نظر میں بہت اہمیت کا حامل ہے، اور یہ بڑے بڑے لوگوں، نیک لوگوں کا کام ہے کہ وہ اچھا سلوک کیا کرتے ہیں اپنے والدین سے۔ آج تھوڑا سا آپ دیکھ لیں نا، لوگوں میں تکبر پیدا ہو جائے تو سب سے پہلے اپنے ماں اور باپ، جو دیہاتی اور گنوار ماں باپ ہوتے ہیں، ان کو بھولتے ہیں وہ۔ تو اس سے جو ہمیں بنیادی سبق ملتا ہے نا، کہ پیغمبروں کو کتنی کوشش ہوتی تھی، کتنی چاہت ہوتی تھی کہ ہماری اولاد میں دین ٹرانسفر ہو۔ آج اپنی اولاد کو پیسے کے پیچھے لگایا جا رہا ہے اور عیاشیاں ان کو کرائی جا رہی ہیں۔ اب تو آپ حالات دیکھ لیں کہ بچیوں کو ڈانس سکھایا جا رہا ہے، لڑکوں کو ڈانس سکھایا جا رہا ہے، مس گیدرنگ میں بھیجا جا رہا ہے کہ براڈ مائنڈڈ بنیں گے، اپنے ساتھ بچوں کو سینما گھر لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے تو اللہ تذکرہ ذکر نہیں کرتا، تو ایسے مبارک لوگوں کے اللہ تذکرہ ذکر کرتا ہے۔ تو اس کا جو ہمیں بنیادی سبق اس رکوع سے ملتا ہے نا، اولاد کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ نمبر 2، اس کی دینی فکر کرنا اور یہ چاہنا کہ میری سارے علوم میری اولاد میں ٹرانسفر ہو، اس کی فکر کرنا، یہ پیغمبروں کی سنت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ذکر و رحمتی رب، میں جو چند پوائنٹ کی باتیں ان کو ہائی لائٹ کر دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ نے اولاد کے عطا کرنے کو اپنی بہت بڑی رحمت قرار دیا، تبھی اللہ کہتے ہیں تیرے رب کی بڑی رحمت ہوئی زکریا پر، ہم اس رحمت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو کیا رحمت ہوئی تھی؟ اللہ نے نیک صالح اولاد دے دی تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد کا ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔ علامہ قرطبی کہتے ہیں یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اولاد کا وجود اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آپ سے قربانیاں لی تو نوازا کیسے؟ اولاد عطا فرمائی۔ حضرت آل عمران کی اللہ نے صفات ذکر کی، نوازا کیسے؟ حضرت مریم عطا کی۔ حضرت مریم کو اللہ نے کیسے نوازا؟ عیسیٰ ابن مریم عطا کی۔ تو اولادوں کے ذریعے اللہ نوازتا ہے اپنے نیک بندوں کو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کبھی بھی اولاد کی فکر سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں اکثر لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ بھئی ان کو تو نیک اولادیں ملی تھی، تو ہمیں کیا پتا کہ ہماری اولاد نیک ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دیکھیں، ان کو یقیناً پہلے سے اللہ نے بتا دیا کہ نیک اولاد ملے گی، ہمیں نہیں پتا۔ تو اسی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اولاد کی کثرت کا حکم دیا ہے، اور قرآن میں بیان کیا اللہ نے لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں نہیں پتا تمہاری اولاد میں کون تمہارے لیے زیادہ کارآمد ہوگی۔ تو اس لیے اسلام میں جو کثرت اولاد کی ترغیب ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کے جب زیادہ اولاد ہوگی تو کوئی نہ کوئی اس میں یقیناً ایسا نکلے گا جو آپ کی امید ہے کہ آخرت میں آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اگر ہمیں پتا ہوتا نا کہ اللہ نے ہم سے وعدہ کر لیا ہوتا کہ تمہیں ایک بچہ دوں گا اور وہ بہت اعلیٰ صفات کا ہوگا، تو آپ نسل روک لیتے، لیکن ہمیں نہیں پتا۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، سورہ نساء میں اللہ کہتا ہے تمہیں نہیں پتا کہ تمہاری اولاد میں کون تمہارے لیے زیادہ کارآمد نکلے۔ میں نے ایسے بہت سارے واقعات دیکھے ہیں اور سنے بھی ہیں کہ ایک عالم کے کئی اولادیں ہوئیں، کوئی اولاد بھی ان کے نقش قدم پہ نہیں چلی، لیکن اللہ نے ایک ایسا بچہ دے دیا جس نے ان کے علوم کو آگے منتقل کیا۔ آپ یوسف علیہ السلام کا دیکھ رہے ہیں نا، یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے تھے اور 13 بیٹے تھے، 13 بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کے، تو آخری 2 بیٹے اس میں کام کے نکلے جنہوں نے یعقوب علیہ السلام کے دین کو زندہ رکھا، جو یوسف علیہ السلام اور بنیامین۔ باقی 9 کے 9 بیٹے، 11 کے 11 بیٹے پیغمبر کے بیٹے ہونے کی کے باوجود بھی اس پائے کے نہیں تھے جیسے 12ویں نمبر اور 13ویں نمبر پہ پیدا ہونے والے بنیامین اور یوسف علیہ السلام تھے۔ تو ایک 13ویں نمبر پہ پیدا ہونے والے بیٹے نے کیسا یعقوب علیہ السلام کا نام روشن کر دیا کہ ان کے نام پہ پوری سورہ یوسف نازل ہو گئی۔ اس لیے ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے بچوں میں کون سا ایسا ہے جو اللہ کا بہت زیادہ محبوب نکلے اور ہمارے نام کو اور ہمارے کام کو قیامت تک وہ زندہ رکھے۔ تو اس لیے اولاد کی کثرت یہ شریعت میں پسندیدہ ہے۔ اس آیت سے ہمیں، اس رکوع سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے۔ دوسرا، اس میں ہمیں ایک نقطے کی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ دعائیں خفیہ مانگنا، عاجزی کے ساتھ مانگنا، یہ زیادہ ثواب ہے۔ تیسری بات یہ کہ جب اللہ سے دعا مانگی جائے تو اللہ کو تمام قسم کے واسطے دیے جائیں، اس کی ریزن بھی بتائی جائے۔ جیسے زکریا علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے، دیکھیں اللہ سے مانگنے کا وہی طریقہ ہے جو آپ انسانوں سے مانگتے ہیں، کیسے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور کیسے اس کو مختلف قسم کے ریفرنسز دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہی ہے، جب آپ اللہ سے دعا مانگے، زکریا علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ میرے پیچھے رشتہ دار ہیں، مجھے خطرہ ہے کہ وہ بے دین ہو جائیں گے،
اور میں تجھ سے دین کی خاطر اولاد مانگ رہا ہوں، میں تجھ سے پیسوں کے لیے اولاد نہیں مانگ رہا، تو یہ واسطے اللہ کو دینے چاہیے، اس سے دعا کی قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے ساتھ محیر العقول واقعات ہوتے ہیں۔ زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں جو اولاد ملی نا، دوسرے مقام پہ قرآن میں آتا ہے کہ وہ بھی حیران ہوئے کہ یہ کیسے اولاد ملے گی، تو اللہ نے اس کا جواب دیا قرآن میں، کانوا یسارعون فی الخیرات، زکریا اور اس کی زوجہ وہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھا کرتے تھے، یہ ایسا خاندان تھا مبارک، تو اس لیے ہم نے ان کے ساتھ یہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری دی تو آپ کی زوجہ نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے بڑھاپے میں اولاد، تو وہاں فرشتوں نے بھی یہی بات کہی، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، کبھی تم اللہ والے لوگ ہو تو اللہ کی تم پہ خصوصی رحمتیں۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے ایک سبق کہ ہمیں اپنے گھر میں تلاوت کا، نماز کا، تہجد کا، صدقات و خیرات کا، جو نیکی کے کام ہیں ان میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اگر ہمارے گھروں کا یہ ماحول ہوگا تو اللہ کے معاملات بھی ہمارے ساتھ دوسروں سے ہٹ کر ہوں گے، اسباب کے بغیر اللہ ہمیں رزق مہیا کرے گا، اور ایسے ایسے کام اللہ بنائے گا جو عام لوگوں کی نظر میں جس کا تصور نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے معاملات ہوتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کے لیے قربانیاں دیتے۔ چوتھی بات، اس میں اللہ کی قدرت بھی پتہ چلتی ہے کہ زکریا علیہ السلام نے کہا کیسے ہوگی اولاد، اللہ نے فرمایا اسی طرح ہی ہوگی، اور میرے لیے بہت آسان ہے۔ آج ملحد لوگ، ایتھیس لوگ فضول لوگوں کی طرح بالکل ایک بے وقوفانہ بات کرتے رہتے ہیں کہ دوبارہ زندہ ہونے پر کوئی سائنسی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو بھائی پہلی دفعہ زندہ ہونے پر کون سی دلیل ہے؟ یہ تو تم نے دیکھ لیا کہ اس طرح سے بنا ہے تو اس کی لاجک پیش کر دی، نہ دیکھتے تو قیامت آ جاتی، سائنسدان کبھی بتا ہی نہیں سکتے تھے کہ انسان پیدا کیسے ہوا ہے، تو وہ تو اب منی سے انسان کو بنتا ہوا دیکھ لیا تو بتا دیتے ہیں جی ایسے بنتا ہے۔ تو نہ دیکھا ہوتا تو کسی کو نہ پتا ہوتا، یہ پروسیس نہ دیکھا ہوتا تو کبھی بھی سائنسدان اس نتیجے پہ پہنچ ہی نہیں سکتے تھے کہ یہ پانی کا قطرہ ہے جس سے انسان بن کے وجود میں آیا۔ تو ادھر ادھر کی پھینکتے رہتے وہ لمبی لمبی اور تھیوریز آتی رہتی، لیکن دیکھ لیا کہ بھی پانی ہے جو ماں کے رحم میں جاتا ہے اور اس طرح سے انسان بنتا ہے، تو اس کو دیکھ کے بتا رہے ہیں کہ ایسے بنتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے یہاں بھی بتا دیا کہ جس نے پانی سے پہلی دفعہ پیدا کر دیا وہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا، وہ بڑھاپے میں بھی انسان کو اولاد دے سکتا ہے۔ اور چوتھی بات یہ بھی پتہ چلی ہمیں کہ جب بڑوں کی طرف سے ہمیں کوئی نعمت ملنے والی ہوتی ہے تو ہمیں اس پہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اور جیسے زکریا علیہ السلام نے ایسے مچلنے لگے کہ اللہ بس تو مجھے جلدی سے نشانی بتا دے۔ اور یہ بات بھی ہمیں پتہ چلی کہ جب کوئی نعمت ملنی چاہیے تو ہمیں اللہ کا ذکر